give you your own scholars refuting your concept of two Muhammads. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahm in his books has made it clear that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam us Nabi ka Ala wa Arfa maqam hai, is the highest maqam. Ala Arfa Shan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki, he is the highest. I am nothing. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے. ہاں لو جی، یہ بھی ٹیٹو پارٹی میں آپ کو بتا دوں، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ہمیشہ سے، سننا ذرا. قادیانی حضرات کو یہ چورن بیچا جاتا ہے، یہ جس طرح یہودی ہوتے تھے نا، یہودیوں کی ایک بہت گندی عادت تھی. وہ عادت یہ تھی کہ وہ جہاں سے ان کا مطلب نکلتا تھا نا، وہ آیتیں پکڑ لیتے تھے تورات کی، اور جہاں ان کو پریشانی ہوتی تھی نا، وہاں اس آیت پہ وہ ہاتھ رکھ لیتے، اس کو چھپاتے تھے، چیزوں کو بدلتے تھے. اس کو قرآن نے بیان کیا تھا یحرفون الکلم عن مواضع، وہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا، تحریف. ان کی بھی حالت یہودیوں والی ہے. یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے میں تو ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو رسول اللہ کا سرونٹ ہوں، میں تو ان کا بڑا چاہنے والا ہوں، میں تو ان کا پاؤں میں بیٹھتا ہوں، بڑی عاجز انکساری کی. نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے جس سے ہے نور سارا، بس فیصلہ یہی ہے. یہ لوگوں کو یہ چونا لگاتے ہیں. آپ اس کو مثال سے سمجھنا. احمدی سن رہے ہیں، غور سے سننا، نہیں سن رہے تو مسلمان غور سے سنو. مرزا قادیانی دھوکہ دیتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں، آپ نے اگر اسکیم سے بچنا ہے تو آپ کو اسکیم کے راز پتہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے اکثر آپ کو الرٹ آتا ہے، بینک کی طرف سے ای میل آتی ہے یا کسی کمپنی کی طرف سے ای میل آتی ہے، گورنمنٹ آفیشیل. وہ آ کے کہتے ہیں ہم کبھی بھی آپ سے آپ کا پن کوڈ نہیں مانگیں گے، ہم کبھی بھی آپ سے آپ کا 3 ڈیجٹ نہیں مانگیں گے، ہم کبھی بھی آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن نہیں مانگیں گے. وہ کہتے ہیں نا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے لوگ اسکیم اس طرح کرتے ہیں. اسی طریقے سے بینک جو ہے وہ پہلے اوریجنل کرنسی کی نشانی دیتا ہے کہ جو جینون نوٹ ہوگا نا اس کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اگر یہ چیز نہ ہو تو سمجھ جانا جھوٹی ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طریقے سے جب تک آپ یہ نہیں سمجھو گے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دھوکہ دیتا کیسے تھا، آپ کبھی بھی احمدی کو ہوش میں نہیں لا سکو گے، کیونکہ وہ جذباتی ہے. وہ جذباتی ہے. تو پہلے آپ کو اس مت کو بست کرنا ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اسلام کا خادم تھا. نہیں، اس کو مثال سے سمجھانے دو، غور سے سننا. میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے ابو بہت بہادر آدمی تھے. آپ کو واہ یار عامر بھائی میرے ابو کی تعریف کر رہا ہے، تھینک یو عامر بھائی. میں کہوں یار آپ کے ابو بڑے پیسے والے آدمی تھے، آپ کہیں یار عامر بھائی تھینک یو، آپ میرے ابو کی تعریف کر رہے ہیں، سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ تو بڑے اچھے آدمی. میں کہوں آپ کے ابو کو پورا ملک پورا دیش جانتا تھا، بڑے پاپولر آدمی تھے، تھینک یو عامر بھائی. آپ کے ابو بڑے ہینڈسم بھی تھے یار، تھینک یو عامر بھائی، بہت شکریہ. یار آپ کے ابو کے بال بڑے زبردست تھے، یار آپ کے ابو کی آواز بڑی اچھی تھی، یار آپ کے ابو کی آنکھیں بڑی فٹ تھی، یار آپ کے ابو کو لوگ جو ہے نا بڑے عزت سے دیکھتے تھے، یار آپ کے ابو کا قد بڑا اچھا تھا، یار آپ کے ابو کے پاس آئیڈیاز بڑے اچھے تھے، یار آپ کے ابو جو ہے مسئلے بڑے حل کرتے تھے. آپ کہیں واہ یار واہ، میرے ابو کی اتنی تعریف، تھینک یو سو مچ عامر بھائی، آپ نے میرے ابو کی اتنی تعریف کر دی، لو یو، تھینک یو. خوش ہو گئے آپ، ہے نا؟ مزہ آیا نا آپ کے ابو کی کتنی تعریف کی میں نے. چلو اب احمدیو ادھر آ جاؤ. ہاں، چاہ پانی کا وقفہ ختم ہو گیا، لمحے پہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کل سنو. اب جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے ابو یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، بلا بلا بلا، بڑی بتوپ ہیں، تو ساتھ ہی میں ہلکا سا آپ کے کان میں کہوں خوشی ہو گئی. چلو اب یہ سمجھ لو کہ وہ جو آپ کے ابو کی تعریفیں میں کر رہا تھا نا، وہ ابو آپ کا میں ہوں. جس آپ کے ابو کی میں نے ڈیفینیشن بیان کی نا اور اس کی ڈسکرپشن ڈیٹیلنگ دی اور بڑی تعریف کی، وہ ابو آپ کا میں ہوں. تو اب آپ پتہ کیا کہیں گے؟ نکل تیری ایسی کی تیسی ہوئے فراڈیے، دھوکے باز، جھوٹے، دغا باز، 2 نمبر آدمی، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا تو نے؟ کہیں گے نہیں، ایسے کہیں گے، ایسے ہی کہیں گے نا. ہاں، مزے کی بات بتاؤں، مرزا قادیانی نے بھی کچھ ایسے ہی کیا. کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر ہی نہیں، وہ کیا شان آپ کی، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، دل بر میرا یہی ہے، سب ویسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اور جب سب لوگ ریلیکس ہو گئے نا تو ساتھ ہی پتا کیا کہتا ہے؟
فراڈ، اسے کہتے ہیں اسکیمر. ساتھ ہی آگے سے کہتا ہے اصل میں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ ان کی سیکنڈ کمنگ بھی ہونی تھی، وہ میں ہوں. ہاں وہ میں ہوں، چلو ادھر آ جاؤ. اب جو تعریفیں ان کی کرنی تھی نا وہ ساری میری ہیں. اسے کہتے ہیں دجال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا تھا نا میں غور کرتا تھا سنن ترمذی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا سیکون فی امتی 30 کذابون ودجالون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان قریب لوگو جان لو خبردار ہوش کرو، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال فراڈیے آئیں گے. ہر کوئی ان میں سے یہ سوچے گا، یہ دعویٰ کرے گا، گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کذاب بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے دجال کیوں کہا؟ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں دجال جو ہے آور وہ ایک ہے، مگر اللہ کے رسول نے یہ 30 دجال کا ذکر کیوں کیا؟ اس سے پتا چلتا ہے یہ بہت بڑا کوئی نقصان کریں گے، بہت بڑا دھوکہ لوگوں کو دیں گے، بہت بڑا فراڈ ہوگا. میں نے اگر آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے نا تو میں ایسا شخص بن کے آؤں گا جس پہ آپ یقین کرو، ہے کہ نہیں؟ اے آئی کا زمانہ ہے، کئی لوگوں کو لوٹا گیا ہے، ان کا ماں بن کے، ان کی بہن بن کے، ان کا باپ بن کے، ان کا بھائی بن کے، ایسے لوٹا گیا. اس کا مطلب یہ آپ اپنے بھائی پہ اپنی بہن پہ وشواس کرتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تبھی تو ان کی بات مانتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے، یار بھائی میں تھوڑا باہر نکلا ہوں یار، تھوڑا سا 10,000 روپے تو ذرا یو پی آئی کرو مجھے، ذرا پیسے مجھے بھیجو نا، پے پال کر دو ذرا. آپ کر دیتے ہو یہ سوچ کے کہ یار میرا بھائی ہے پریشان ہے، پیسے بھیج دیتے ہو، اور بعد میں جب آپ کال کرتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے وہ تو میرا بھائی تھا ہی کوئی نہیں، وہ تو کوئی اور تھا. اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دینا نا تو وہ بن کے آئے گا جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکو. دھوکہ ٹرسٹ پہ دیا جاتا ہے، ایسے نہیں. ساری بات سمجھ لی؟ اب واپس آؤ. مرزا غلام احمد قادیانی اگر ڈائریکٹ یہ دعویٰ کرتا نا کہ میں نبی ہوں، اس کو پتا تھا کہ یار لوگوں نے تو مجھے پہلے سیکنڈ میں ہی ٹھڈا مار کے باہر پھینک دینا. اس نے کیا کیا، دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں کرتا ہوا اندر گھس گیا. میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، میں تو نہیں کہتا، میں تو لعنت بھیجتا ہوں جو نبوت پہ دعویٰ، میں دعویٰ اسلام سے نکل جاؤں، توبہ توبہ توبہ، میں تو ایمان رکھتا ہوں اللہ کے رسول کے باتوں کا نبی آ ہی نہیں سکتا، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے دوبارہ آ رہے ہیں، میں تو قرآن کو بھی مانتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو خادم ہوں، میں تو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، آپ کی عزت احترام آپ کے چاہت میں آپ کی تابعداری کرتے ڈوبا ہوا فنا پھر رسول کا قائل ہوں، میں تو جناب بڑا شریف آدمی ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا پلیز، مجھے بیٹھنے دو، مجھے آرام کرنے دو، مجھے کچھ نہ کہنا. جیسے لوگ ریلیکس ہو کے اس پہ ٹرسٹ کیا، اس نے ساتھ ہی کہہ دیا یہ جی وہ نا عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا فوت. وہ تو گئے جی، اچھا کیا جی، اچھا جی وہ چونکہ ہو گئے ہیں فوت لہذا انہوں نے آنا تو ہے، اب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے، تو وہ تو ہو گئے ہیں فوت، او اب کیا کریں؟ اچھا فوت ہو گئے ہیں تو وہ تو آ نہیں سکتا جو بندہ فوت ہوتا ہے، تو پھر اچھا اس کا مطلب ہے کسی اور نے آنا ہے. اچھا یہ کیا ہوا، کسی اور نے آنا ہے، اچھا جی کس نے آنا ہے، او جی میں آ گیا ہوں چلو. یعنی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس لیے سچا مان لو کہ ایک سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. لو یعنی یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی آپ کے دیش میں آئے الیکشن کے ٹائم پہ اور وہ آ کر کہے چونکہ الیکشن کے ٹائم پہ آپ کا کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے فی الحال کے لیے تو آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دو. چلو کوئی پوچھے کیوں، کیونکہ جی آپ کا تو پرائم منسٹر نہیں ہے، آپ کے تو الیکشن ہو رہے ہیں نا جی. تو یہ آپ سمجھیں یہ طریقہ کار تھا افسوس کے ساتھ جماعت احمدیہ کو یہ سمجھنا ہوگا یہ فراڈ کیوں ہے، دجال کیوں کہا گیا. سب پاک ہے پیغمبر ایک دوسرے سے بہتر، لے کس خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے. خیر الورا یہی ہے، ساتھ ہی کہہ دیا میں بھی ہوں. چلو مسیح موعود says وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس
وہ ہے میں چیز کیا ہوں، میں وہی ہوں مرزا قادیانی کہتا ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں. پتہ ہے کیا کہا مرزا قادیانی نے؟ نہیں پتا؟ کمال ہو گیا. پڑھا دیتے ہیں. اس کا بیٹا کہتا ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، سارا وجودی وجودہ. مرزا قادیانی کہتا ہے میں وہ ہو گیا. ہاں جی، بلکہ شعر لکھ دیا ہے. اس نے کہا من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بات عظیم اندی گرم تو دیگری. مرزا قادیانی کہتا ہے من تو شدم تو من شدی. کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں. مرزا قادیانی کہتا تھا، اور ساتھ ہی کہتا تھا وہ ہے میں چیز کیا ہوں، میں وہی ہوں جو وہ ہے، بس خیر الورا میں ہی ہوں جو وہ ہے. یہ کیا ہے؟